کہ جو لوگ اس بات سے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں۔ اب یہاں پر طاغوت سے مراد یہ ہے کہ شیطان اور باطل چیز، جیسے کہ جو ہے مزار پر جو جا کے چادر چڑھانا، ان کے نام پر جو ہے ذبح کرنا، اور بھی جو چیزیں جو شرکیہ جو چیزیں ہیں اور جو باطل جو چیزیں ہیں، اور شیطان کی پوجا، ان سب چیزوں سے جو لوگ بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انابو الی اللہ، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف خوب لو لگاتے ہیں، یعنی اللہ سے خوب جو ہے لو لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہم البشریٰ، تو ان کے لیے جو ہے ایک خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے خوشخبری سنا دو کہ فبشر عباد، کہ ان سب بندوں کو جو ہے، میرے بندوں کو جو ہے ان سب چیزوں کی کیا ہے؟ خوشخبری سنا دو، یعنی کہ اچھائی کام کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے اس کا بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الذین یستمعون القول، جو باتوں کو اچھی طریقے سے سنتے ہیں، اور فیتبعون احسنہ، اور جو اس میں سے بہترین جو ہوتا ہے اس پر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن عمل اسی پر کرتے ہیں جو بالکل سچ اور اچھی بات ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر بات سب کی سنیے، لیکن جو آپ کو اچھا لگے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے سامنے والا، تو اس پر آپ عمل کیجیے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، بات سب کی سننا ہے، لیکن کیا ہے؟ عمل وہی اسی چیز پر عمل کرنا ہے جو آپ کو اچھی بات لگے اور جو قرآن و حدیث سے ملتا جلتا ہو۔ جیسے اگر آپ کے سامنے آ کے کہے کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے مزار پہ جا کے چادر وغیرہ چڑھائے کیجیے، بہت ثواب ملے گا، یہ ہے تو وہ ہے، تو ان کو بولنے دینا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کو ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اس کو بتانا بھی ہے بعد میں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات ہے، یہ شرکیہ کام ہو گئی، شرک اس میں جو ہے آ گیا، تو ان سب چیزوں سے کیا ہم لوگوں کو بچنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو ہے باتوں کو سنتے ہیں غور سے، اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیتبعون احسنہ، پھر اس کو جو ہے اس میں سے جو بات اچھی ہوتی ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کیجیے گا کہ جو انسان اپنے آپ کو خود بدلنا نہ چاہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اگر بدلنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ پہلے ہی کہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا ہے، پھر اس کو سوچتا ہے، پھر جو اچھا لگتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اب جب عمل کرے گا اس پر جو ہے اس کی پیروی کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں اور عقل سے کام کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن جو ہے سمجھیے کہ بار بار عقل کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی کہ پچھلے مرتبہ بھی آیا ہے، ادھر بھی آیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ہم اس دین کے اوپر جب ہم کسی کی بات سنیں گے تو پہلے تحقیق کریں گے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں پہلے معلومات کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ فوراً جو ہے کسی کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ کہ جو ہے اچھا خاصا جو لوگ کئی سالوں سے عمل کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو کسی نے جو ہے کان بھر دیا تو فوراً جو ہے کسی کو فتویٰ لگا دیا کہ فلاں شخص جو ہے گنہگار ہے۔ پہلے آپ تحقیق کریں کہ کسی اہل حق علماء سے، اچھے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، کہ فلاں شخص جو یہ بات کہہ رہا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ عقل مند ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا بتلاؤ کہ جس شخص کے اوپر عذاب کا بات جو بالکل طے ہو چکا ہو،
یعنی کسی انسان کے اوپر یہ بات فکس ہو گیا ہو کہ ان کو عذاب ملے گا، تو اب جو ہے آفا انت تنقذ من فی النار، اب اگر تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو آگ سے بچا لے تو بچا لو۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے اور پوری بستی کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کو بچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی کو الٹا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہم کو یا کسی بھی انسان کو، پوری بستی کے لوگ یا پورے گاؤں کے لوگ یا پورے شہر کے لوگ یا پوری دنیا کے لوگ، اس کو اگر نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ جو شخص اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے ڈرتا ہو، تو لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، تو ہم نے ان کے لیے اوپر کی جو ہے اونچی عمارتیں، اوپر تلے جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کے رکھے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو شخص بھی بندہ مجھ سے ڈرے گا، اور تو ہم نے ان کے لیے جو ہے جنت کے اندر بہت اونچی اونچی عمارتیں بنا کے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے ہم نے نہریں جاری کر دی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا کا انسان اگر کوئی وعدہ کرے تو جھوٹا ہو سکتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے، جو شخص بھی دنیا کے اندر اللہ سے ڈرے گا، یعنی مجھ سے ڈرے گا، تو ہم اس کے لیے جنت کے اندر بہت اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگ بنا کے رکھے ہیں، گھر تیار کر رکھے ہیں، بالکل محل جیسا تیار کر رکھے ہیں۔ اب اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گئے، کون دیکھنے گیا مرنے کے بعد کیسا بنایا نہیں بنایا ہے کہ نہیں؟ کفار مشرکین کہہ سکتا تھا جھوٹ بول رہا ہے محمد، تو محمد اپنے طرف سے بول رہا ہے، اس لیے آگے اللہ کہہ دیا صاف صاف وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارا نہ آپ کا کسی کا وعدہ نہیں ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آگے اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا یخلف اللہ المیعاد، اور تم کبھی بھی اللہ کو وعدہ خلاف ورزی کرنے والے نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ دیں گے تم کو جنت ہے، اور مرنے کے بعد کہیں گے کہاں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر جو ہے نیک کام کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے لیے ہم جنت کے اندر بہت اونچی اونچی عمارتیں، محل بنا کے رکھے ہیں، اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ بھی جو ہے دودھ کا ہوگا، پانی کا ہوگا، نہ جانے کیا کیا چیزیں، شراب بہتی ہوں گی۔ اور یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔